ان اعضاء کو اللہ کی منشا کے مطابق چلانا بھی ضروری ہے۔ ان تمام اعضاء میں ایک بڑا اہم عضو ہماری زبان ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز صبح کے وقت انسان کے سارے اعضاء وہ زبان کی منت کرتے ہیں اور زبان کے آگے دست عرض کرتے ہیں کہ تو درست رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو غلط ہو گئی بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ اس کی آسان مثال یوں ہے، دو بندوں کو دیکھا آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک نے دوسرے کو مارا، سر پھوڑ دیا، اس نے اس کو مارا، اس کا سر پھوڑ دیا، خون بہہ رہا ہے، ہاتھ چل رہے ہیں، لیکن ان ہاتھ چلنے کے پیچھے بنیاد زبان بنی ہے کہ اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کے بارے میں ایک لفظ بولا، اس کے بعد ہاتھ چلے اور اس کے بعد آگے ساری باتیں چلنا شروع ہو گئیں۔ تو بنیاد زبان بنی، زبان کے بعد ہاتھ بھی چلے، زبان کے بعد باقی اعضاء بھی چلنا شروع ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی ہے کہ اگر زبان ٹھیک ہوگی باقی اعضاء ٹھیک رہیں گے، زبان غلط ہو جائے گی تو باقی اعضاء بھی غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی ہماری گفتگو زبان کے بول سے متعلق ہے۔ اللہ ہم سب کی زبان کے بول اچھے فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، اللہ نے انسان کے وجود میں 360 جوڑ بنائے ہیں۔ انسان کو چاہیے ہر روز اپنے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرے۔ یہ جوڑ ہے نا، کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اگر یہ انگلیاں سیدھی ہوتی ہم چائے کا کپ بھی نہ پی سکتے، یہ تو احساس نہیں ہوتا، قلم نہ پکڑ سکتے، فون نہ اٹھا سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ بنائے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے میں روزانہ صدقہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ، ہم میں سے ہر بندے کے پاس اتنے پیسے تو ہوتے نہیں ہیں کہ وہ روزانہ اتنا صدقہ کرے۔ بھائی اگر ہر جوڑ کے بدلے میں 1 روپیہ بھی صدقہ کیا جائے تو 360 روپیہ تو بن گئے نا۔ یا رسول اللہ اتنے پیسے ہم کہاں سے لائیں کہ ہر روز ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کریں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیسے ہی صدقہ کرنا ضروری نہیں، ایک آدمی اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے سواری پر بٹھا دیا تو یہ بھی صدقہ ہو گیا، کسی بوڑھے ضعیف کا ہاتھ پکڑ کے راستہ کراس کر دیا وہ بھی صدقہ ہو گیا، ایک آدمی کو بوجھ وہ اٹھا کے جا رہا تھا، مشکل ہو رہی تھی، آپ نے اس کا سامان اٹھا کر اس کے گھر تک چھڑوا دیا، یہ بھی صدقہ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدِقَةٌ، اور میٹھا بول بول کر کسی کا دل خوش کر دیا تو یہ بھی صدقہ ہو گیا۔ تو زبان کے بول یہ صدقہ ہو جائیں گے اگر ہم ان کو درست کر لیں تو، اور زبان کے بول وبال بن جاتے ہیں اگر ہم ان کو غلط کر لیں تو۔ اسی لیے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو، جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچنا پڑے۔ کھجور پوری نہ ہو، ایک ٹکڑا ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی تھوڑی چیز ہو وہ صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔
پھر میرے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ملے تو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی پاکیزہ بات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا کرو۔ اچھی اور پاکیزہ بات کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا کرو۔ معلوم ہوا اچھی بات انسان کو جہنم سے بچاتی ہے۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات، اچھے کلمات، تمہیں پتہ ہے یہ کہاں جاتے ہیں؟ یا اللہ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، تیرا نیک عمل بھی بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے، تیری زبان کا اچھا بول بھی سیدھا رب کے عرش تک جاتا ہے۔ اچھا کلمہ، قیمتی بات، اصلاح کی بات، اللہ کی وحدانیت کا بول، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت کا بول، قرآن کی کوئی آیت، حدیث مبارکہ، خیرخواہی کا کلمہ، دوسروں کی بھلائی کی بات، سچ اور حق کی بات، الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ سب پاکیزہ کلمات ہیں، نکلتے تیرے منہ سے ہیں اور جا کر پہنچتے رب کے عرش پر ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یا اللہ میں چاہتا ہوں میری بات اچھی ہو جائے تو کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، میرے نزدیک اللہ کہتے ہیں اس سے زیادہ اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ باہر گئے، آپ نے لوگوں کو کہا مسجد میں نماز کے لیے آ جاؤ، اللہ کی طرف آپ نے بلایا ہے۔ آپ نے لوگوں کو بتایا مسجد حیدر کرار میں اللہ کے قرآن کا درس ہوتا ہے، تو لوگوں کو آپ نے قرآن کی طرف بلایا تو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے لوگوں کو درس حدیث کی طرف بلایا تو رسول اللہ کی بات بھی اللہ کا پیغام ہے، آپ نے اللہ کی طرف بلایا۔ غرض ہے کہ کسی انسان کو غلط راہ سے ہٹا کر سیدھی راہ پہ لگانے کی آپ نے کوشش کی تو یہ وہ بول ہے، اللہ کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے یہ والا کلمہ پسند ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بول ایک شخص نے بولا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کا ذکر سورہ یاسین میں کیا ہے۔ یہ بول ایک چیونٹی نے بولا جو سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھ کر کہہ رہی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اللہ کو اس چیونٹی کی بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پوری سورہ نمل نازل فرما دی۔ یہ بول ہدہد ایک پرندے نے بولا سلیمان علیہ السلام کے سامنے، اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا۔ تو یہ بول جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، جو لوگوں کی خیرخواہی والا ہو، اللہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ ذکر اذکار کے بول بھی بڑے پسند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پانی کا گلاس پیے، گھونٹ بھرے، روٹی کا لقمہ کھائے کہ الحمدللہ، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ بول اللہ کو پسند ہے۔ لیکن ان تمام اقوال سے، تمام اذکار سے جو اللہ کی وحدانیت کا بول ہے، اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ بندہ دھرتی پر رب کی وحدانیت بیان کرے، اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ ایک آدمی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، غلط جملہ مجھے بولا، میں بھی آگے اس طرح کا جملہ بولوں؟ نہیں، اللہ فرماتے ادفع باللتی ہی احسن، اگر کسی نے جہالت کی وجہ سے غلط جملہ بولا تو جواب اچھے جملے سے دے، بہتر جملہ بول۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ،
اچھے بول سے تیرا دشمن بھی تیرا دوست بن جائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ اچھا بول وہی کہہ سکتا ہے جس کے مزاج اور طبیعت میں اللہ نے صبر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ وہی کہتا ہے الا ذو حظ عظیم، جس کو اللہ کی رحمت کا بڑا حصہ مل چکا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جنت میں جب ہم جائیں گے نا سارے انشاءاللہ، بہت ڈھیلے جو بول رہے ہو، کوئی ارادہ نہیں کیا۔ سکول میں ماسٹر صاحب نے کہا تھا بچوں ہاتھ کھڑا کرو، کون کون جنت جانا چاہتا ہے؟ بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا، ایک بچے نے نہیں کیا۔ سادہ پوچھا پتر تو جنت نہیں جانا چاہنا؟ اس نے کہا نہیں جی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا امی نے کہا تھا پتر چھٹی ہوئے تو سیدھا گھر آنا ہے، اور کسی طرف اس سمجھا استاد ہونی جنت بھیجنے لگے۔ تو آپ بھی میرے خیال میں ڈھیلے پڑ گئے کہ شاید کیا پتہ، مسجد کا چھت بھی کچا ہے اور بارش بھی لگی ہوئی ہے کہ ڈائریکٹ سیدھا جنت ہی نہ جاؤں۔ جب جنت میں ہم جائیں گے نا انشاءاللہ، سارے بولو نا انشاءاللہ، تو جنت کے ماحول کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ جنت کے اندر بھی کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، غلط اور گندا بول جنت میں کوئی نہیں بولا جائے گا، الا قیلا سلاما سلاما، جنت کے اندر ہر طرف سلام ہی سلام ہوں گے، اچھے ہی بول بولے جائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے اس مختصر گفتگو کے بعد کہ انسان کو اپنی زبان کے بول اچھے کرنے چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد چند موقع وہ بتاتا ہوں کہ جن موقعوں پر اللہ نے خاص تاکید کی ہے اچھا بول بولنے کی۔ ان میں سے پہلا موقع والدین کے سامنے۔ کس کے سامنے بولو؟ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ فرماتے ہیں ویسے تو اچھا بول ہر وقت ہی بولنا چاہیے، لیکن جب تو اپنے ماں باپ کے سامنے ہو، بوڑھا باپ بول رہا ہے سامنے، ماں تیری سامنے ہے، ضروری نہیں کہ ماں باپ کی ہر بات ٹھیک بھی ہو، وہ بھی انسان ہے، ان سے غلط باتیں بھی نکل جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے حکم میں یہ دے رہا ہوں لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وہ جو مرضی کہتے رہیں، وہ جیسا مرضی بولتے رہیں، تجھے میرا حکم یہ ہے ان کے سامنے کبھی اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، ایسا بول نہ بولنا جن سے ماں باپ کی دل آزاری ہو، ایسا رویہ اختیار نہ کرنا جن سے ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے، ایسی بات زبان سے نہ نکالنا جن سے ماں باپ جھڑک محسوس کریں۔ لا تنہرہما، تیری زبان سے ماں باپ کے سامنے سخت جملہ نہیں نکلنا چاہیے۔ یا اللہ کیسے بولوں؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ماں باپ کے سامنے بول، ادب سے بول، میٹھے انداز میں بول، خدمت کے جذبے کے ساتھ بول، ماں باپ کے سامنے کبھی اپنی زبان کو تیز نہ کرنا، اگر ماں باپ کے سامنے تیری زبان تیز ہو گئی میں اللہ تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ بلکہ ماں باپ کے سامنے ادب کے جملے بولنے کے بعد ایک اور کام بھی تو نے کرنا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر میرے سامنے بھی آ کر کہنا ہے یا اللہ رب ارحمہما، ان پر رحم فرما، میرے ماں باپ پر کرم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں
انہوں نے مجھے پیار سے پالا ہے۔ میرے پروردگار آج اپنی رحمتیں میرے باپ پر نازل فرما، آج اپنی رحمتیں میری ماں پر نازل فرما۔ تو پہلا موقع جہاں اپنی زبان کو خاص کنٹرول کرنا ہے، یہ موقع ماں باپ کے سامنے ہے۔ بولو کس کے سامنے ہے جی؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے پاس مال پیسہ موجود ہے۔ ایک بندہ بھکاری آ گیا، ایک بندہ سوالی آ گیا، وہ آ کر کہنے لگا بھوک ستا رہی ہے، یتیم بچے ہیں۔ وہ آ کر کہتا ہے بڑی مجبوری کے عالم میں آیا ہوں، کام نہیں لگا، یا کوئی اور عذر بیان کرتا ہے، کہتا ہے جس اللہ نے تجھے صحت دی ہے، جس اللہ نے تجھے مال دیا ہے، جس اللہ نے تجھے گھر دیا ہے، جس اللہ نے تجھے عزت دی ہے، اس اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، کچھ میری ہیلپ بھی کر دے، کچھ میری مدد بھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں بھی دھیان کرنا، زبان کو سنبھال کے بولنا، زبان کو کنٹرول کر کے بولنا، کیونکہ وہ رب کا نام لے رہا ہے، وہ اس کا نام لے رہا ہے جس کا دیا ہوا تیرے پاس ہے۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ بعض بندے یوں کرتے ہیں، 10 روپے کا نوٹ بھی دے دیا، 5-6 گالیاں بھی سنا دی، جا پکڑ دفع ہو جا، کتنا موٹا ہے، ہٹا کٹا ہے، کام نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں قول معروف و مغفرت، اگر تم اچھی بات کر دیتا، بھلی بات کر دیتا، نرم گفتگو کر دیتا، میرے نام پر مانگنے والے کے ساتھ محبت بھرے 2 جملے بول دیتا، اس صدقے سے بہت بہتر تھا جو صدقہ دینے کے بعد تیری زبان تلخ ہو گئی ہے، جو صدقہ دینے کے بعد تیری زبان پہ جملے ایسے نکلے ہیں کہ اس کے دل کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نام پر سوال کرنے والا آ جائے تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، اگر صدقے کی توفیق ہے تو دے دینا، نہیں ہے تو اچھا جملہ بول کر معذرت کر لینا۔ اللہ کا نام لینے والے پر کبھی زبان تلخ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا موقع کون سا ہے؟ جب کوئی اللہ کا نام لے اس کے سامنے زبان کو تلخ نہ کیا کریں۔ بعض لوگ فراڈی بھی ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پہ بات درست ہے، بعض لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، لیکن وہ ان کی غلطی ہے، وہ کل خود اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ تجھے پتہ ہے فراڈی ہے، بے شک پیسہ نہ دے اس کو، لیکن گالی نہ دے، اس کو ڈانٹ نہیں۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا ہے تو اللہ کا نام دیکھ کر اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں۔ ہاں اس کو کہہ دے بھائی جس ذات کا نام لیے اس کی وجہ سے میں تجھے نہیں کچھ کہتا، جا چلا جا، مجھے توفیق نہیں ہے، تو جان اور وہ جانے، بس رب کا نام لینے والے کو تیری ذمہ داری کنٹرول کرنا نہیں، تیری ذمہ داری ہے اس کے ساتھ اچھا بول دینا۔ تو دوسرا موقع وہ فقیر جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے اس کے ساتھ تلخ بات کبھی نہ کرنا۔ اور نمبر 3، ہماری عادت ہوتی ہے بعض دفعہ لعنت کر دیتے ہیں، میرے اندر بھی غلطی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لعنت کرنے میں بڑے جلدی ہیں، خواہ مخواہ اللہ نے حکم دیے نہیں دیے ہم نے لعنت کرنی ہے۔ تو لعنت کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ لعنت جن قوموں پر ہوئی ہے اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیے۔ انشاءاللہ کسی ٹائم سناؤں گا، وقت نہیں ہے، کس کس پر لعنت ہوئی پھر اس کا کیا حشر ہوا۔ تو لعنت کرنا یہ گویا کہ یوں کہنا ہے کہ اللہ تجھے اپنی رحمت سے محروم کرے، اور ایمان والا جس کے دل میں ایمان کی رمق بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار نہیں، اللہ کی رحمت کا حقدار ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی انسان کو لعنت کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جانور کو بھی لعنت کرنے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں سفر سے، ایک آدمی ہے، اس کی اونٹنی سست چلتی ہے، تیز نہیں چلتی، وہ مارتا ہے، وہ پھر نہیں چلتی، وہ تیز چلانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں چلتی۔ اس نے اونٹنی پر لعنت کی، انہوں نے کہا تیرے اوپر لعنت ہو، کیوں نہیں تیز چلتی؟ یہ الفاظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیے۔ حضور نے فرمایا دعوہا فإنہا ملعونۃ، اس اونٹنی پر اب کوئی بندہ نہ بیٹھے، چھوڑ دو، کیونکہ اس پر لعنت ہو چکی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ پیدل چل رہے تھے، سواری کی ضرورت بھی تھی، لیکن وہ اونٹنی بیچ میں پھر رہی تھی اور اس پر کوئی سوار نہ ہوا، کہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے جس پر سواری پر لعنت کی ہے اب اس پر سوار مت ہو۔ اس کو میں یوں کہوں سمجھانے کے لیے، ہم کہتے ہیں گڈی گدی ہے، بڑی ملعون گڈی ہے جی، لعنت پہنچ، روز ہی جناب مکینک کے پاس، پھر اس پر سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا جس پر لعنت کی ہے اس پہ سواری نہ کرو۔ سناؤ جی پھر مکان کیسا ہے؟ او جی کے دساں اس سے لعنت پوے، اس ککھ نہیں چھوڑا میرا۔ مہنگائی کا دور ہے نا، کہہ دیتے ہیں نا ایسے جملے۔ بھائی جس پہ لعنت ہو وہاں تو رہائش رکھے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس جگہ پہ، جس مکان پر، جس سواری پر تو نے لعنت کی ہے پھر اس سے دور ہو جا۔ یہ لعنت والی جگہ، لعنت والی سواری رہائش کے قابل نہیں، ٹھہرنے کے قابل نہیں۔ وقت بھی پورا ہو گیا، ایک اور موقع عرض کروں۔ نمبر 4، پہلا موقع والدین کے سامنے زبان کو تیز نہ کر۔ دوسرا موقع اللہ کے نام پہ سوالی آئے اس پر زبان تیز نہ کر، کنٹرول کر۔ تیسرا موقع سواری ہو، جانور ہو، تجھے تنگ کرے، تو تنگ ہو جائے، لعنت نہ کر اس پر، زبان کو کنٹرول کر۔ اور چوتھا موقع قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کس کس کو گن کر بتاؤں کہ اس کے سامنے، اس کے سامنے، اس کے سامنے، رب نے بات ہی ختم کر دی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی کسی انسان سے بات کر تو اچھی بات کیا کر، ہر بندے سے اچھی گفتگو۔ اچھی گفتگو پہچان ہے انسان کی، اس کے کردار کی زبان گواہی دیتی ہے۔ بد زبان آدمی اس کی بد اخلاقی کے اوپر دلالت کرتے آئے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے محبوب یہ تو میری رحمت ہے کہ میں نے تجھے نرم طبیعت والا بنایا ہے، تیرے سامنے کوئی سخت بھی بات کرتا ہے تو پیار سے جواب دیتا ہے۔ میرے حبیب اگر تو ہوتا نا سخت مزاج، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ تجھ سے دور ہی بھاگ جاتے۔ یہ تیری زبان کی مٹھاس کی وجہ سے تیرے یار تیرے قریب ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے خوبصورت بول بولے کہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بڑا چنگا بندہ ہے، اگر تہجد کی نماز پڑھ لیتا تو کیا ہی بات تھی۔ صحابہ کہتے ہیں اس جملے نے عبداللہ بن عمر کی زندگی میں تہجد کی نماز کو لازم بنا دیا، پھر کبھی انہوں نے تہجد نہ چھوڑی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حسبک من صفیت قضا و قضا، یا رسول اللہ آپ کی جو صفیہ بیوی ہے اس کا قد دیکھے، قضا و قضا، ایسا ایسا چھوٹے قد والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ ایسا جملہ تو نے بولا ہے اگر اس کی کڑواہٹ سمندر میں ملا دی جائے سارا سمندر ہی کڑوا ہو جائے۔ عائشہ فرماتی پھر تو میں نے کبھی ایسا جملہ نہ بولا۔ اور آخری بات، زبان کے بول سے بندہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان بعض دفعہ زبان پہ ہلکا پھلکا ذکر کرتا ہے، رات کو سویا نا، آنکھ کھلی، کروٹ بدلی، کوئی آدھے منٹ کے لیے جاگا، زبان پہ کہہ دیا الحمدللہ، کہہ دیا سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا جملہ، ایسا ذکر کہ جس کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا
اور اللہ جنت کے بالا خانے اس کے نام کر دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ زبان پر ایسا جملہ انسان بولتا ہے، برا جملہ، گالی والا جملہ، کسی کی تحقیر والا جملہ، وہ سمجھتا ہے میں نے کوئی عام بات کی ہے، اور جہنم کی پستی کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، اچھا کلام، طیب کلام، اچھی گفتگو یہ صدقہ ہے، یہ رب کے عرش تک جانے والے کلمات ہیں، اور خصوصاً ماں باپ کے سامنے، اللہ کا نام لینے والوں کے سامنے، حتیٰ کہ جانوروں کے سامنے، حتیٰ کہ ہر انسان کے سامنے نرم گفتگو، اچھا قول یہ پسندیدہ ہے، اور برے اور سخت کلمات میٹھے سمندر کو بھی کڑوا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ایک انسان کو جہنم کی پستیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کلمات توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا